میں اب پڑھوں گا خصائص علی رضی اللہ عنہ. تصنیف ہے امام عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی، جو کہ بہت مشہور محدث ہیں، جو 6 بنیادی کتابیں حدیث کی ان میں سے ایک ان کی ہے. اور یہ جو ہم جس کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ، تخریج، تحقیق، تشریح لاہور کے بہت ہی عمدہ عالم قاری ظہور احمد فیضی صاحب نے کی ہے، جو کہ جامع علی المرتضی لاہور سے کے بانی ہیں. اور باقی یہ بس کتاب کو روشناس کرانا مقصد ہے. 2-4 چیزیں اس میں سے پڑھوں گا، اور ابھی دیکھنا شروع کی ہے حال میں. تو بہت ہی عمدہ محقق قسم کی کتاب ہے، اور اس پہ تو ہمیں لگتا ہے، اور ہمارا ان سے رابطہ بھی ہوا ہے، اور انہوں نے اس بات پر تیار ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم سے اس بات پہ، اس کتاب پہ بات کریں. امید ہے کہ وہ یہ بھی ہو پائے گا. یہ حضرت عمر کا قول ہے رضی اللہ عنہ، جب خم غدیر میں حضور پاک نے حضرت علی کو مولا کا جو خطاب دیا تھا، ہنی لک یا ابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولایا و مولا کل مومن و مؤمنہ. اے فرزند ابو طالب، مبارکباد، آپ ہمیشہ کے لیے میرے اور ہر مومن اور ہر مومنہ کے آقا ہو گئے. کتاب کے شروع میں انہوں نے 2-1 چیزیں لکھی ہیں حضرت علی کے شان میں، یعنی کہ اقتباس اور جگہ سے کوٹیشنز ہیں. یہ امام نسائی کی کتاب کا حصہ نہیں ہے، بس اس کتاب کو جس طرح مرتب کیا گیا ہے اس میں شروع میں یہ دیوان امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جو شافعی مذہب کے بانی ہیں، جو 4 بڑے مذاہب ہیں سنی، ان میں ایک جیسے امام ابو حنیفہ ہیں، اس طرح امام شافعی ہیں، امام حنبل ہیں، امام مالک ہیں، 4 جو ائمہ ہیں ان میں سے ایک ہیں. تو آپ کا ایک عربی کا شعر ہے، یا آل بیت رسول اللہ حبکم، یا آل بیت رسول اللہ حبکم، اے آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری محبت، یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. اے آل مصطفیٰ تمہاری محبت اللہ کے نازل کردہ قرآن کے مطابق فرض ہے. یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. یکفیکم من عظیم الفخر انکم، تمہاری عظمت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ جو شخص تم پر درود نہ بھیجے اس کی کوئی نماز نہیں. تو یہ امام شافعی اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. ایک اور شعر ہے، یہ بہت خوبصورت شعر ہے، یہ بھی دیوان ہے، امام شافعی کی دیوان سے ہے. آل النبی ذریعتی وہمو الیہ وسیلتی. آل نبی میرا ذریعہ ہے اور وہی میرا وسیلہ ہے. ارجو بہم اعطا غدا بید الیمین صحیفتی، میں امید کرتا ہوں کہ ان کی بدولت کل مجھے میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے. بس کہنے کا یہ خوبصورت چند چیزیں آپ سے شیئر کر دوں. ایک جگہ پہ اس کتاب کے مقدمے میں کیا آتا ہے، کچھ صحابہ حضرت علی کے پاس ان کی تیمارداری کو آئے، تو جو گفتگو ہوئی اس میں یہ جملہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. جس شخص نے ہم اہل بیت سے محبت کی، کیونکہ صحابہ نے کہا کہ ہم آپ سے محبت رکھتے ہیں. جب انہوں نے پوچھا بھائی تم کیسے ہو، تو انہوں نے کہا واللہ ہماری صبح آپ کی محبت اور مودت میں ہوئی. انہوں نے حضرت علی کی تیمارداری کی، پوچھا آپ کیسے ہیں، تو انہوں نے ان سے پوچھا تم کیسے ہو.
آپ سب اچھا تو آپ نے فرمایا جس شخص نے ہم اہل بیت سے محبت کی اللہ تعالیٰ اسے اس دن گھنے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور سایہ اور کوئی سایہ سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اور جس شخص نے مکافات کے طور پر ہم سے محبت کی اللہ تعالیٰ اس کو مکافات یعنی کہ بدلے میں جنت عطا فرمائے گا، اور جس شخص نے دنیاوی غرض سے ہم سے محبت کی اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، جو شخص میری قرابت داری کی عزت کرے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ تبرکن میں نے چند چیزیں پڑھی۔ پھر امام نسائی کی یہ جو جمع کردہ اس کا نام ہے خصائص علی، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور جنہوں نے مناقب علی المرتضیٰ میں سب سے زیادہ جامع اور عمدہ احادیث پر مشتمل کتاب جمع فرمائی وہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب خصائص علی۔ تو یہ اس کو ہر دور میں بہت بڑا رتبہ حاصل ہوا ہے اس کتاب کو، کیونکہ یہ بہت بڑے محدث تھے۔ اب میں ایک جو ہے نا امام نسائی کی بھی شان، حضور پاک نے کہا ہے نا کچھ اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ صالحین کا ذکر بھی عبادت ہے، تو ہم اپنے بزرگوں کا اس لیے تو ہر نسل میں ذکر کرتے آئے مسلمان، اس میں ایک برکت ہے۔ حسن و جمال امام نسائی کا، مگر اس سے پہلے میں ایک جملہ پڑھ دوں امام نسائی کی جلالت علمی۔ امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، محدث منصور اور امام طحاوی نے فرمایا کہ امام نسائی مسلمانوں کے ائمہ میں سے ایک امام تھے۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جن لوگوں کا علم حدیث میں شمار ہوتا ہے امام نسائی اپنے زمانے میں ان سب سے مقدم تھے۔ اس میں ایک جگہ یہ آتا ہے کہ اس طرح سے اسی کتاب کی وجہ سے کچھ لوگ جو کہ ان کو مطلب شہید کر دیا گیا، ایک ایسے گروہ نے جس کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ انہوں نے خصائص علی لکھی، تو یہ ان کی ہاں تشدد کیا جس کی وجہ سے وہ ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ مجھے رفلی میں بتا رہا ہوں، مجھے وہ جگہ نظر نہیں آ رہی۔ خیر اب ہم ان کے حسن و جمال کے حوالے سے ایک دو جملے پڑھتے ہیں۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، امام نسائی پر وقار بزرگ تھے، ان کے چہرے میں ملاحت تھی، اس میں خون جھلکتا تھا، بالوں کی سفیدی میں حسن کی آمیزش تھی، اور بڑھاپے کے باوجود ان کا چہرہ مبارک دمکتا تھا۔ حافظ ابن کثیر نے ان کے حسن و جمال میں یہ الفاظ نقل فرمائے ہیں، ان کا چہرہ حسین تھا، مجھے کیونکہ میں غلط نہ پڑھ دوں، حسن الوجہ مشرق للون مشرق اللون، یہ مجھے نہیں پتا کیسے پڑھتے، ان کا چہرہ حسین تھا، رنگ چمکنے والا تھا۔ سوری جارج۔ آگے لکھتے ہیں وہ انتہائی حسین تھے، ان کا چہرہ قندیل کی مانند روشن، کتنے باپ برکت وجی بزرگ تھے، تو یہ ان کا ظاہر ہے۔ اچھا اب ایک دو حدیثیں ہم یہ ویسے ان کی اہل سنت امام شافعی نے کیا لکھا ہے، میں اس کا ترجمہ ہی پڑھ دیتا ہوں کیونکہ غلط نہ پڑھ دوں عربی، یہ شاعری ہے ان کی۔
یہ بھی دیوان امام شافعی کا مشہور شعر ہے ویسے. جب ہم مولا علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو جوہلا کے نزدیک روافض قرار پاتے ہیں، اور جب ہم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کرتے ہیں تو ہم پر ناسبیت کا الزام لگایا جاتا ہے. پس میں ان دونوں کی محبت میں ہمیشہ رافضی اور ناسبی رہوں گا یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن ہوں. یہ امام شافعی کا تھا. اب ہم آخری دو چیزیں جو پڑھنا چاہ رہا ہوں اس کی طرف بڑھتے ہیں. یہ ہے کہ یہاں سے کتاب شروع ہوتی ہے. اس میں پہلی جو چیز لائی ہے روایت، حضرت حبتہ الارنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو فرماتے ہوئے سنا، میں پہلا شخص ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. پورا پھر انہوں نے چیپٹرز باندھے ایک ایک حدیث پہ، اس سے ملتی جلتی روایات، اس پہ جو بھی جڑا ہوئی ہے، اور بڑے بڑے ائمہ نے کیا ہو. امام ابن حجر مکی اور امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا کہا ہے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سیدنا مولانا علی کہ ہر محب پہ واجب ہے کہ ان اشعار کو حفظ کر لے تاکہ اسے حضرت علی کے مخافر اسلامی معلوم ہو. یہ بہت خوبصورت پوئٹری ہے حضرت علی کی اپنے شان میں، جیسے یہ عربوں میں روایت تھی نا. اگر میں عربی غلط پڑھ دوں گا اس لیے میں پڑھ نہیں سکتا، ٹوٹی ٹوٹی پڑھتا ہوں. انا اخو المصطفیٰ لا شک فی نسبی معہ ربیتا و ثبتہ، نہیں غلط ہو جائے. بہت ہی یہ دل تو چاہ رہا ہے. اس پہ ہم سٹنگ رکھیں گے کوئی ایسے شخص کے ساتھ جو کہ حضرت علی کی کافی اس میں پوئٹری دی ہے اپنی کی. محمد النبی اخی و بصہری و حمزۃ سید الشہداء عمی، کہ وہ میرے چچا تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی، اور میرا خیال اس کا مطلب ہوگا کہ مجھے، چلے اس کی اردو پڑھ دیتا ہوں. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی اور میرے سسر ہیں، اور سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ میرے چچا ہے، اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو صبح و شام فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں میرے بھائی ہیں، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر میری اہلیہ اور میری دلہن ہے. ہم دونوں یک جان و قالب ہیں، اور اسی سے محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسے میرے بیٹے ہیں. پس تم میں سے کون میرا ہمسر ہے؟ یہ عموماً جنگ کے میدان میں یہ پڑھے جاتے تھے. میں نے تم سب سے پہلے سعادت اسلام حاصل کی جبکہ میں چھوٹا تھا، ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو بھی ایک جگہ پہ اتنی مستند چیزیں جمع ہیں، تو یہ بس میں آپ کو ایک کتاب سے روشناس کرانا چاہ رہا تھا. آخر میں ایک ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک علم مرتضوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، حضرت علی تمام لوگوں سے بڑھ کر سنت کا علم رکھنے والے ہیں. عبد المالک بن ابی سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی عالم تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، خدا کی قسم میں ایسے شخص کو نہیں جانتا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ سیدنا علی کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضور اکرم نے فرمایا، حکمت 10 حصوں میں تقسیم کی گئی، 9 حصے علی کو دیے گئے اور 1 حصہ باقی تمام لوگوں کو دیا گیا. تو یہ بہت ہی بھرپور. یہ پھر آگے چل کے آتا ہے باب قول النبی من کنت ولیہ فعلی ولیہ.
جس کا ولی ہوں، جس کا میں جس کا ولی ہوں تو علی بھی اس کا ولی ہے۔ چلے جی، بس یہاں پہ میں ٹائم اور نہیں لیتا، مگر یہ ایک پورا خزانہ ہے، انشاءاللہ ہم اس کو یہاں ضرور اس پہ کوئی سیٹنگ رکھیں گے